اسے مجھے اس پہ گفتگو کرنی پڑی ہے۔ تو کافر اپنی زندگی کی جو حکمت عملی ترتیب دیتا ہے اس میں چونکہ اس کو کائنات کی اور اپنی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اتنا ہی سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ جسم ہے ایک، وہ اس جسم کو سنوارنے میں اور اس جسم کے ذریعے سے لذت لینے میں پوری زندگی صرف کر دیتا ہے۔ کھانے ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کون سا کھانا کھاؤں، آج بریانی، کل قورمہ، پرسوں پلاؤ، پھر فلاں چیز، پھر KFC، پھر AFC، پھر میکڈونلڈ، پھر سپر شیف۔ اس نے پیج لائک کیے ہوئے ہیں نیٹ پر کہ مجھے کھانے کا جلد سے جلد پہنچے کہ کون سا کھانا بازار میں آیا ہے، اور وہ دنیا میں فوڈی لور کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ ہزاروں پیج انٹرنیٹ پر بنے ہوئے ہیں، ناظرین ہم فاہم کھانے جا رہے ہیں، اوئے ہوئے یہ تو خیر ہو گیا، اوئے ہوئے تو یہ تو خیر ہو گیا۔ ہر ایک کا ایک جھوٹا پروپیگنڈا کرتے پھرتے ہیں اور امت کا وقت ضائع کرتے ہیں۔ فلاں کے چنے اور فلاں کا گوشت، یہ اس کی ان کی زندگی یہ ہے۔ جوتے پہننے والے، کپڑے پہننے والے بازاروں میں مرے مرے پھرتے ہیں فیشن ڈیزائنرز کے نام پر۔ خواتین جانیں دے رہی ہیں کپڑوں پر، رنگ رنگ کے کپڑے آ گئے، یہ بوسکی کا ہے، یہ کاٹن کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ کمخاب کا ہے، یہ ریشم کا ہے، یہ اطلس کا ہے، یہ فلاں کا ہے، بریزے کا کپڑا ہے، یہ فلاں کا کپڑا پہن لو، یہ کھاڈی کا پہن لو، یہ تانا بانا کا پہن لو۔ بھاگی پھرتی خز اپنے شوہر کی کمائیاں فضاؤں میں اڑا رہی ہیں۔ اور گھر بنانے کے جو نشئی ہیں ان کے تو گھروں کی تعمیر ختم ہی نہیں ہوتی ہے، وہ تو مرتے دم تک کچھ نہ کچھ اپنے گھر میں رینوویشن کے نام پر کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ جن کو باغوں سے محبت ہے وہ ایک ایک بوٹا ہر 6 مہینے کے بعد اکھاڑ دیتے ہیں اور نیا بوٹا لا کے لگا دیتے ہیں۔ یہ عذاب الہی ہوگا ان اکھاڑنے سے، اور یہ ان کو پتہ نہیں ہے ابھی، کیونکہ یہ جانداروں کی زندگیاں بغیر کسی وجہ کے لے رہے ہیں۔ اس کائنات کا ایک تنکا بھی اگر آپ نے غلط استعمال کیا اور اس کو ناجائز توڑا، وہ روز قیامت آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا اور جہنم میں لے جائے گا۔ درخت کاٹنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اپنے ایندھن کے لیے، اور کسی چیز کی مدر سے آپ کاٹ نہیں سکتے ہیں۔ پتھر پہاڑ کا اٹھا کے ضرورت کے بغیر آپ وہاں سے یہاں لا نہیں سکتے ہیں۔ آپ نہیں جانتے ہیں، جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، انجینئرنگ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو تتلی پر مار کر اڑتی ہے اس پر کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ لہریں پیدا ہوتی ہوتی چاند کی 14ویں رات کو جو سمندر میں جوار باٹا اٹھتا ہے، لہریں اٹھتی ہیں اپ اینڈ ڈاؤن، اس کا گہرا آپس میں تعلق ہے۔ یہ جن لوگوں نے فزکس پڑھی ہوئی ہے ان سے پوچھے کہ کائنات کے اندر معمولی رد و بدل اس کائنات کی بربادی کس طرح سے لے کے آ رہی ہے۔ آج انسانیت انوائرمنٹل پر، ایٹماسفیئر پر گہری تحقیق کر رہی ہے، جا کر اسے پوچھئے کہ لوگ کہتے ہیں فضائیں کیسے صاف رکھی جائیں۔ اس لیے کافر کی جتنی بھی زندگی ہوتی ہے وہ کائنات کو برباد کرنے میں اور اس عیش و عشرت کرنے میں اور اس کو برباد کرنے میں گزرتی ہے۔ اسپورٹس اینڈ انٹرٹینمنٹ کے نام پر وہ اپنی زندگی کو کرتا ہے، اور دبئی میں ایکسپو لگ جاتی ہے اور بڑے بڑے جہازوں پہ لکھا ہوا دبئی ایکسپو، ان کو لے کر جا رہے ہیں، اور وہاں کیا ہے جی پویلین بنا دیے گئے ہیں، جی یہ ہمارا پویلین ہے، دیکھیں جی ہمارے ملک کی ثقافت کیا، اور پاکستانی بڑے خوش ہو رہے کہ وہاں بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ انڈیا نے بھی اس وقت وہاں پر رام مندر جو بنانا ہے، اور اس سے پہلے جو بابری مسجد بنی ہوئی تھی اس کو گرانے کے بعد جو مندر وہاں ترتیب دینا، اس کا پویلین بنایا ہے اور دنیا کو دکھا رہے ہیں، اور مسلمان ملک نے مندر کی تصویر وہاں لگائی ہوئی ہے اپنی ایکسپو میں دیکھنے کے لیے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں گے۔ اس لیے اگر مسجد گرا دی گئی ہے، دبئی کے شہنشاہ نے یہ حکم دیا تو کیا ہوا، مندر تو بن رہا ہے، اس کو دیکھنے کی تصویروں کے پیسے تو میری جیب میں آ رہے ہیں۔ یہ ہیں مسجد فروش لوگ۔ آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں کہ کہاں پر لے جا کر آپ کو یہ مار رہے ہیں۔ آپ ان حکمرانوں کا چھوڑیں جو انٹرنیشنل لیول، یہ تو کتے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے، یہ تو کتے رکھے ہوئے ہیں بھونکنے کے لیے، کرتے تو وہ سارا کچھ ہیں، یہ کر کچھ نہیں سکتے۔ ان کو کہا ہے کہ بھونکتے رہو اسلام کے نام پر، کہتے رہو اسلام کے حق پہ نام پر، کرو گے تم کچھ نہیں۔
اپنی عوام کو بس تسلیاں دیا کرو، تھپکایا کرو، لوریاں دیا کرو کہ ریاست مدینہ بن رہی ہے، ریاست مدینہ بن رہی ہے، انڈر کنسٹرکشن، جیسے لکھا ہوتا ہے مسجد زیر تعمیر، ریاست مدینہ زیر تعمیر، کفر کی چالوں سے اور کفر کی اینٹوں سے ریاست مدینہ بن رہی ہے۔ ایک مومن اپنی زندگی کے اندر صرف ایک کام، ایک ترتیب جو زندگی کی دیتا ہے وہ صرف ایک دیتا ہے، بس وہ اس کائنات میں رہ کر حسنات اکٹھی کرتا ہے۔ کیا اکٹھی کرتا ہے؟ حسنات، نیکیاں اکٹھی کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے جو قرآن مجید میں خود اللہ نے دعا سکھائی ہے اور دنیا کے سارے اعلیٰ ترین مقام پر پڑھنے کے لیے دعا سکھائی ہے، اور اس سے بہتر دعا ابھی تک دنیا میں نہیں آئی ہے، اور اس سے اعلیٰ دعا ابھی تک انسان نے مانگی نہیں ہے، اور خدا نے انسان کو خود سکھائی ہے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ خداوند عالم، میں اس دنیا سے بھی حسنات اکٹھی کرنا چاہتا ہوں، مجھے وہ حسنات اکٹھی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وہ حسنات لے جا کر کے مجھے آخرت میں بھی دو چیزیں ہیں، وہاں بھی ان حسنات کے بدلے میں وہ زندگی بھی حسنات والی مجھے عطا فرما جو یہاں کی حسنات کا وہاں پر بدل ہوگا، وہ عنایت فرما۔ وہاں بھی دو زندگیاں ہیں، ایک جہنم کی زندگی ہے اور ایک جنت کی زندگی ہے۔ جنت کی زندگی حسنات ہے، وہاں اس لیے والآخرہ جو فرمایا گیا، ورنہ آخرت میں بھی عذاب تھا۔ اللہ نے کہا ادھر بھی یہی کہے کہ یا اللہ مجھے جزا والی زندگی عطا فرمانا، سزا والی زندگی نہ فرمانا۔ مومن کو اس دنیا میں ہر چیز چھوڑنی ہے، عیش و عشرت، کپڑے، جوتے، کھانے، ہر شے مومن کو چھوڑنی پڑے گی، ہر شے اس کو چھوڑنی پڑے گی۔ جب تک وہ مومن اس دنیا کی کوئی سب چیزیں چھوڑے گا نہیں، وہ حسنات اکٹھی نہیں کر سکتا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک آدمی کے میں عشرت بھی کروں اور ساتھ میں اس کے حسنات اکٹھی کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ میں آپ کو پھر سے کہتا ہوں کہ دنیا کی عیش و عشرت لینے والے کے اس دائیں ہاتھ سے میں یہ لے لوں اور زندگی حضرت موسیٰ کی آخرت کی مانگتا ہوں اور ویسے یہاں کی زندگی فرعون کی طرح سے گزاروں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ ایک وقت میں دو طرح کی زندگیوں کے طالب ہیں، فرعون بن کر، نمرود بن کر، قارون بن کر، شداد بن کر، یزید بن کر آپ یہاں کی زندگی بھی گزارنا چاہتے ہیں، جب اور آخرت میں موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ساتھ امام حسین کا مانگ رہے ہیں، یہ ناممکن باتوں میں سے ہے۔ یہ آگ پانی کا میل کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ میں آپ کو صاف صاف بتا دیتا ہوں۔ ہاں، آپ کسی خوش گمانی میں مصروف ہوں، کسی غلط فہمی اور خوش فہمی میں آپ مبتلا ہو جائیں، اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ اپنی زندگی کی عقیدہ سیکھ لینے کے بعد یا اپنا عقیدہ بنا لینے کے بعد، چاہے عقیدہ کافرانہ ہو، خدا کے انکار پر ہو یا اقرار پر ہو اور ساتھ شرک ہو یا خالص اقرار پر ہو، کسی صورت میں بھی جو ہے وہ آپ کا تینوں کی زندگی الگ الگ ہوگی، اکٹھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی ہے۔ مومن اس قدر بیدار رہتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ کسی وقت بھی مجھے یہاں سے لے جایا جا سکتا ہے، اس لیے وہ کسی وقت میں بھی گناہ نہیں کر رہا ہوتا، کیونکہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اسی گناہ کے دوران میں میری جان نہ نکل جائے۔ اور کافر کی زندگی میں جلد بازی ہوتی ہے کہ میں جلد سے جلد اچھا سٹیٹس لے لوں۔ آج کے ہر نوجوان کا یہ خواب ہے، جلد سے جلد مجھے گاڑیاں مل جائیں،
جلد سے جلد میں یہ لے لوں، جلد از جلد شارٹ کٹ ڈھونڈتے جاتے ہیں لوگ جلد سے جلد امیر ہونے کے۔ جتنی آپ کی ریل اسٹیٹ کا کام ہے اس بات پر ہوتا ہے کہ پراپرٹی کا کام کرو، بڑا فائدہ اس کے اندر ہوتا ہے۔ ادھر 10 لاکھ کی لی، ادھر 28 لاکھ کی بک گئی، وہاں سے 28 لاکھ کی لی، 3 کروڑ کی بک گئی، 3 کی لی 14 کروڑ کی ہو گئی۔ شام کو یہ جتنے امراء اور شرافیہ اور دولت مند، جیبوں والے اور دولتوں والے اور بڑی بڑی گاڑیوں والے، بڑے بڑے اکاؤنٹس والے بیٹھ کر میٹنگ کرتے ہیں، جس کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ اس کو 10 کروڑ کا فائدہ ہو گیا، اس نے فلان جگہ پر جگہ لی تھی، 6 مہینے کے بعد اس نے بھیج دی، یہ روڈ بننے والا لے لو اور یہاں پہ 10 ارب انویسٹ کر دو، تمہیں 40 ارب واپس آ جائے گا۔ اس طرح کی باتیں ہیں۔ خدا و رسول و منبر کچھ ان کو یاد نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دراصل ہیں تو مشرک لیکن اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں۔ پکے ایک موحد کی زندگی کا مرکز مسجد ہوتی ہے، وہ مسجد کے گرد گھر لے گا، مسجد کے قریب گھر لے گا، مسجد کے ساتھ جڑے گا، مسجد میں جائے گا، مسجد میں جائے گا۔ اور زیادہ اگر کوئی بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے اور بھی متقی خدا کے نزدیک ہے تو وہ دانستہ اپنا گھر جا کر قبرستان کے ساتھ ضرور لے لے گا۔ آپ کبھی بھی مسجد اور قبرستان کے قریب گھر نہیں لے سکتے ہیں۔ ہمارے شہروں کا رہنے کا اسٹائل یہ تھا کہ درمیان میں مسجد اور ساتھ قبرستان قریب۔ جائیے جس نے ریاض سے مدینہ دیکھنی ہے، وہاں مسجد اور قبرستان ایک دوسرے کے قریب قریب آئیں گے۔ صحابہ کے گھر ان سب کے نزدیک نزدیک ہوا کرتے تھے۔ آج بھی جو لوگ ٹھہرتے ہیں، بلڈنگیں سب طرف ہیں، مرکزیہ اس علاقے کو کہا جاتا ہے کہ ہمارا مرکز مسجد اور قبرستان ہے، ہمارا گھر کے مقابل نہیں ہے۔ آپ گھر وہاں لیتے ہیں جہاں بڑا سا گراؤنڈ ہو اور آپ کو کبھی آخرت کی یاد نہ آئے۔ آپ اپنے گھر میں لان بناتے ہیں تاکہ آپ کو کبھی آخرت کی یاد ہی نہ آئے۔ جس کے اپنے گھر میں لان ہے وہ سرسبزہ اور شادابی کو کیا کرے گا؟ رسول اللہ نے اپنے گھر کے قریب لان نہیں بنوایا ہے۔ میری یہ چیزیں سن کر کے آپ کو اجنبیت نظر آئے گی، آپ کو لگے گا شاید ہم نے دین کی تو بو ہی نہیں پائی ہے۔ کیوں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سن لو مسلمانوں کے تمہارے درمیان میں دین غریب اٹھا تھا اور اجنبی اٹھا تھا۔ لوگ اسلام کو اور اس کے نظریات کو نہیں جانتے تھے، اسلام اجنبیوں کی طرح تھا۔ فرمایا پھر اسلام کو ایک وقت آئے گا، اسلام بڑھے گا اور بڑھنے کے بعد پھر سیعود غریباً، پھر ویسا ہی اجنبی مسلمانوں کے درمیان ہو جائے گا۔ مسلمان اس کے تصورات سن سن کر حیرت کا اظہار کریں گے، ایسا کیسا ممکن ہے، یہ کاشف سب کیا بک رہے ہیں۔ یہ کبھی کوئی صورت ہے ہی نہیں کہ ایک مسلمان اس کے گھر اور ان کے شہروں کی آبادی اس طرح نہیں بنے گی۔ آپ جا کر دیکھ لیے نئی کالونیاں جتنی بھی ہیں ان میں مسجد کہاں کھڈے لائن لگائی گئی ہے، اور ان کے ہاں قبرستان کتنے ہیں۔ اب قبرستان ختم ہو رہے ہیں کیونکہ تمہارے ہاں دوسری جگہوں پہ جا کے دفن کیے جاؤ گے، تم حکومتوں کو ماڈرن قبرستان بنانے پڑے ہیں، اتنی دور لے جا کر دفن کر دیے جاؤ گے کہ تمہارے بچے محرم کو بھی اور عیدوں کو بھی تمہارے اوپر فاتحہ پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے اور دعا کرنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ عبرت بھی کس نے لینی ہے تو وہ شہر سے کیا 40-50 کلومیٹر کا سفر کر اس لیے جائے گا کہ آج میں عبرت لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی تو فرمایا قبرستان تو بطور عبرت کے بنائے جاتے ہیں، اس لیے آپ کہاں پر وہاں پر عبرت لینے کے لیے جائیں گے۔ آپ نے قبریں خوبصورت بنا لی، قبرستانوں کو دور لے گئے، ڈیجیٹل قبرستان آ گئے ہیں۔ اب گوگل میپ پر اپنے ابا کی قبر نمبر ڈالیے، قبر نمبر آپ کو مل جائے گا، وہیں پہ کھول کے ان کے لیے فاتحہ کیجئے اور آمین کیجئے اور ختم کر دیجئے۔ پاکستان میں اب یہ نظام چل رہا ہے، جتنی بھی اب قبرستان ہیں وہ ڈیجیٹلائز کر دیے گئے ہیں۔